اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ عظیم نے سچ فرمایا، و صدق رسول النبی الکریم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، سچ پہنچایا۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، اور ہم سب اس بات کے شہید ہیں اور شکر گزار ہیں۔ یہ سورہ المومنون کی آیات 1 تا 11 تھیں جنہیں ابھی میں نے تلاوت کیا۔ میرے سامنے یہ تفہیم القرآن ہے، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تفسیر، دنیا بھر میں مشہور تفسیر۔ آج اس کی جلد 3 میرے سامنے ہے۔ آج کی باتیں میں اسی سے لیا ہوں۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئیں ان کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کیا، سورہ المومنین آیات نمبر 1 سے 11 تک کی۔ ان آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ فرمان، ان کا یہ قول احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم ان محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ، یہ آیتیں ان کے سامنے نازل ہوئی تھیں۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی، یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، تو وحی نازل ہونے کی کیفیت
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے، یعنی وہی پوری ہو گئی، صورت آیتیں نازل ہو چکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس سورے کی ابتدائی آیات سنائیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ آئیے اب ان آیتوں کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، یقیناً فلاح پائی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مان لی، قبول کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیا، ہدایت دینے والا اور راستہ دکھانے والا، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ دکھانے والا مان لیا، اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر جو راضی ہو گئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس طریقے کو مان کر اس پر چلنے کا عزم کر لیا، یہ ایمان والے ہیں۔ ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، فلاح پا لی۔ فلاح کے معنی ہیں کامیابی، خوشحالی، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی پالی ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب آگے ایمان لانے والوں کی وہ خصوصیات، وہ صفات، وہ کیفیات بیان کی جا رہی ہیں جو ایمان کا تقاضا تھا، اور ان تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا۔ ایک ایک بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ الذین ہم، وہ لوگ جنہوں نے فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا یا خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو جنت پانے والے، فلاح پانے والے مومنون کی پہلی خصلت، پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور نماز میں خشوع اختیار کرنا۔ ذرا خشوع کی تفصیل جانیے۔ خشوع کے اصل معنی ہیں کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اپنی پستی کا اقرار کرنا، اپنی کمتری کا اقرار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال، کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اس کا رعب دل پر طاری ہو، یہ دل کا خشوع ہے۔ اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس ہستی کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ نیچے ہو، آواز دب جائے۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے جو ابھی بیان کی گئی۔ دل کی اور جسم کی وہ کیفیت جو ابھی بیان کی گئی، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی جان ہے۔ خشوع نماز کی جان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے، ہاتھوں سے داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے نماز کی حالت میں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی طاری ہوتا، چونکہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے اس واسطے یہ اپنے داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس کا خشوع جو ہے نہ دل میں ہے نہ جسم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں جو دل کے خشوع کو بڑھاتے ہیں، ایسے آداب بیان کیے گئے ہیں، حضور نے بیان کیے ہیں جو اگر ان پر ہم عمل کریں تو دل کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں دائیں بائیں نہ دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، سر اٹھا کر اوپر کی طرف نہ دیکھے، نگاہ سجدے کی جگہ رہے، نماز میں ہلنا، مختلف سمتوں میں جھکنا، ادھر جھکنا ادھر جھکنا، سامنے جھکنا، یہ بھی منع ہے۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھٹکنا یا ان سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، یہ بھی منع ہے۔ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ تن کر کھڑے ہونا، اکڑ کر کھڑے ہونا، بہت بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنا یا قرات میں گانا، قرات میں گانے جیسا قرات کرنا، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا، ڈکارنا اور ڈکارنا یہ بھی نماز میں بے ادبی ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارنا یہ بے ادبی ہے۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ اطمینان کے ساتھ صحیح طریقے سے الفاظ ادا کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، اور ایک فعل مثلاً رکوع یا سجود یا قیام یا قعود جب تک مکمل نہ ہو لے دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے۔ ایک ہوئے تک کا دوسرا کرنا، رکوع میں گئے تک کا اٹھ کو ٹھہرنا، اٹھ کو پورا ٹھہرے کہ نہیں کہ پھر سجدے میں جانا، سجدہ کرے کہ نہیں کہ اٹھنا پھر سجدے میں جانا، ایسا نہیں۔ اطمینان سے جو ہے قیام کرنا، اطمینان سے رکوع کرنا، رکوع کے تسبیحات اطمینان سے کہنا، پھر اطمینان سے اٹھ کر پورا کھڑا ہونا، اس کے بعد جو ہے جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر پھر اطمینان سے سجدے میں جانا، یہ تمام باتیں اطمینان سے کرنا، یہ خشوع کی کیفیت ہے۔ دوسرا نماز میں اگر کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، نماز پڑھتے وقت کھجار ہے یا کوئی جو ہے چمٹی لڑی ہے، ایسا کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اسے ایک ہاتھ سے دور کر سکتے ہیں، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا منع ہے۔ کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے تو ایک مرتبہ اسے دور کر دینا، بار بار ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا، دونوں ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے وہ تکلیف کو دور کر دینا، پھر نماز میں مشغول ہو جانا۔ تو یہ ظاہری آداب ہیں نماز کے، جو اگر ہم ان پر عمل کریں تو نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ خشوع جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو کہا گیا ہے اگر ہم ایسی نماز پڑھیں تو خشیت والی نماز ہوگی، خشوع و خضوع والی نماز ہوگی۔ ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے۔ نماز میں غیر متعلق باتیں سوچنا،
ادھر ادھر کی باتیں سوچنا نہ کرے، اس سے پرہیز کرے۔ بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں اور آتے رہیں تو یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے۔ انسان کا دماغ میں خیالات آتے ہی رہتے ہیں، اور بلا ارادہ ہونا بول کے وہ خیالات میں نہیں کھو گیا، خیالات جو ہے بلا ارادہ آ گئے تو یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی عرض کرے۔ ادھر ادھر کے خیالات آ گئے تو خیالات کو جھٹک دینا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی دل میں حاضر رکھ کر، ذہن میں حاضر رکھ کر نماز پڑھنا، یہ بھی جو ہے خشوع اور خضوع کچھ زیادہ کرنے والی چیز ہے۔ اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو احساس ہو کہ ادھر ادھر کے خیالات آ گئے ہیں تو اسی وقت اسے اپنی توجہ ان خیالات سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے خشوع اور خضوع کی۔ خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی جو ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے اس کی جو ہے یہ کچھ تفصیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً فلاح پائی ایمان والے لوگوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں، لغو باتیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات کو اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لایعنی ہو، بیکار ہو۔ بیکار باتیں، فضول باتیں، ان کو لغو کہتے ہیں۔ بیکار فضول باتوں سے جو پرہیز کرتے ہیں، فضول باتوں میں، بیکار باتوں میں جو نہیں لگتے، وہ کامیاب ہیں، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ تو لغو ہر اس فضول اور بیکار بات کو کہتے ہیں جو لا حاصل ہے، جس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ جہاں ایسی بیکار باتیں ہو رہی ہوں، لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں نہیں جاتے، وہاں جانے سے بچتے ہیں، ان میں حصہ نہیں لیتے، ان میں حصہ لینے سے دور رہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہیں وہ لغویات سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ یہ چیز مومن کی اہم صفات میں سے ہے۔ ایک مومن بیکار باتوں میں نہیں پڑتا، ایک مومن بیکار کاموں میں نہیں پڑتا۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ عمر جو اسے ملی ہے، جو وقت اس کے پاس ہے، وہ مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، یاد رکھ کر اپنی عمر، اپنا وقت ایسے لغو کاموں میں لگانے سے بچتا ہے، ہمیشہ جو ہے فائدہ مند کاموں میں لگاتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے کامیاب ہے، ایسا مومن کامیاب ہے۔ مومن دنیا کی اس زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جن کا انجام اچھا ہو، جن کاموں کا انجام اچھا ہو، اپنا وقت اور اپنی عمر ان کاموں میں صرف کرتا ہے۔ کامیاب مومن وہ ہے۔ اس کے نزدیک، ایک کامیاب مومن کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ وقت کاٹنا، ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں، ٹائم یوز کرنے کی چیز ہے۔ وقت کاٹنے کی چیز نہیں بلکہ وقت استعمال کرنے کی چیز ہے، یہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور ایسا مومن فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
والذین هم للزکاة فاعلون، دوسری صفت یعنی تیسری صفت مومن کی، اس کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، عام طور پر جہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا تو قرآن میں الفاظ یہ ہوتے ہیں وہ یؤتون الزکاة، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم زکوٰۃ کیا ہے، انسان اگر مالدار ہے، بقدر نصاب اس کے پاس ہے، 1 سال گزر گیا تو 2.5% کے حساب سے اپنا مال نکال کر وہ جو ہے مستحقین میں خرچ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، مال کی زکوٰۃ، یؤتون الزکاة۔ مگر یہاں اس آیت میں یؤتون الزکاة کے بجائے ہم للزکاة فاعلون، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے استعمال سے بات اور وسیع ہو جاتی ہے، صرف مال تک بات محدود نہیں رہتی بلکہ دوسری بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کے اصل معنی ہیں پاک کرنا، صاف کرنا۔ مال کی زکوٰۃ مال کو صاف کرنا، مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تو وہ مال گندا ہو جاتا ہے، گندے مال کو اگر صاف کرنا ہے تو حساب سے وقت پر زکوٰۃ نکالے تو مال صاف ہو گیا، تو اس واسطے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں للزکاة فاعلون جو کہا گیا ہے اس میں پوری زندگی کے معاملات آ گئے، اپنی زندگی کے معاملات میں وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یہ معنی ہو جاتا ہے۔ تو للزکاة فاعلون کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاکیزگی کے کام کرتے ہیں، تزکیے کے افعال، تزکیے کا فعل کرتے ہیں۔ اس صورت میں بات صرف مالی زکوٰۃ تک محدود نہ رہے گی بلکہ تزکیے نفس، تزکیے اخلاق، تزکیے زندگی، تزکیے مال، غرض ہر پہلو کے تزکیے تک وسیع ہو جائے گی، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنی جان اپنی روح کو پاک کرنا، اپنے اخلاق کو پاک کرنا، گندے اخلاق کو دور کر کر پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا، اپنی زندگی کے تمام باتوں سے گندگیاں دور کر کے پاکیزگی اختیار کرنا، اپنے مال کو بھی پاک کرنا زکوٰۃ دے کر، غرض پاکیزگی کے تمام کام اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فاعلون کے معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کیا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے ان عورتوں کے جو ان کی لونڈیاں ہیں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک اور صفت ہے مومن کی کہ مومن بدکاری نہیں کرتا، مومن اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی، اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے رکھنا، ننگاپن دور کرنا، ایسے کپڑے پہننا جس سے سطر ڈھک جائے۔ سطر آپ کو معلوم ہے کہ سطر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپانا، جس کو کپڑے سے ڈھکنا ضروری ہے۔ مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے، اسے جو ہے ظاہر نہیں کرنا۔ عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے اس کے سامنے کے ہاتھوں اور نیچے کے پیروں سے، پیروں کے نیچے کے پیر اور کلائی تک ہاتھ، یہ جو ہے سطر نہیں ہیں، عورت کا باقی پورا جسم سطر ہے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظین،
حافظون میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ڈھکنے کی چیز ہے، ستر جو چھپانے کی چیز ہے، وہ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اسے کھول نہیں دیتے، یعنی عریانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنی عصمت اور اپنی عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، سیکشول افیئرس میں آزادی نہیں برتتے، اپنی سیکشول انرجی کو بے لگام استعمال نہیں کرتے۔ یہ بھی جو ہے یہ بھی اس کے معنی ہیں کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہیں، غیر عورت میں نہیں کھو جاتے، غیر مردوں میں نہیں کھو جاتے، اور اپنے شرمگاہوں کی ان سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس آیت میں شامل ہیں۔ تو فلاح پانے والے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے۔ اب لونڈیوں کا تو زمانہ نہیں رہا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور صفت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ امانتیں تو ہمیں معلوم ہیں، امانت یہ رکھ لے بول کو کوئی دیا تو جو ہے انہیں واپس آ کو پوچھے تک رکھ لینا، انہیں جب پوچھا اسے واپس دے دینا، کوئی بھی چیز ہو، پیسہ ٹکا یا چیزیں یا کچھ بھی ہو، اسے ہم جانتے ہیں کہ یہ امانت ہے۔ تو امانتوں کا لحاظ رکھنے والے مومن کامیاب ہو گئے۔ امانت صرف جو ہے چیزوں کے رکھ لینے کو ہی امانت نہیں کہتے، امانت بہت بڑی چیز ہے، وسیع المعنی، اس کے معنی بڑے وسیع ہیں امانت کے۔ وہ تمام امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا امانتیں دی ہیں ذرا خیال کرو۔ یہ ہمارے ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ، یہ سب امانتیں ہیں۔ سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، غور و فکر کرنے کی طاقت، اپنے جسم کی جتنی طاقتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمارا پورا جسم اور اس کی طاقتیں یہ امانت ہے اللہ کی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم ان کو صحیح استعمال کرے تو امانت ادا کرے، اگر ان کو ہم غلط استعمال کرے تو امانت میں خیانت کرے۔ دیکھیں کتنی وسیع معنی ہو گئے اس کے۔ غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا، غلط سوچنا، یہ تمام باتیں یہ جو ہے امانت میں خیانت ہیں، اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں میں خیانت ہیں۔ اس سے جو ہے آپ دوسری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ تو وہ تمام امانتیں اس میں شامل ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اس میں وہ امانتیں بھی شامل ہیں جو سماج نے ہمیں دی ہیں، سوسائٹی نے ہمیں دی ہیں۔ سوسائٹی نے ہمیں کیا کیا امانتیں دی ہیں، ذرا غور کرو، ذرا سوچ کر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے۔ چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر شوہر اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے امانت ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رہے، صحیح برتاؤ کرتے رہے، ان کی معاشرت صحیح رہی تو امانت ادا ہوئی۔ اگر لڑتے جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرے تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ تو یہ سماجی امانت ہے۔ چار ادمیاں کے سامنے جو ہمیں قبول کرے اس کی وہ جو ہے ایک امانت ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری امانتیں ہیں جو سماج نے ہمیں دی ہیں، ان کو ہم صحیح استعمال کرے، صحیح برتے تو امانت ادا ہوئی، ورنہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اس میں امانت میں وہ امانتیں بھی شامل ہیں جو لوگ ہمارے پاس رکھتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں، یہ بھی جو ہے امانت ہے۔
تو اپنے امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، جو کہا اللہ رب العالمین میں، اس میں تمام امانتیں شامل ہیں جن کا اشارہ کیا گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ عہد و پیمان، بات دیے تو بات پوری کرتے ہیں، یہ عہد پر قائم رہنا ہے، عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا ہے، بات دیے تو بات پوری کرتے ہیں، بات پر قائم رہتے ہیں۔ تو مومن کی ایک اور صفت یہ بھی ہے جو اسے جنت تک پہنچاتی ہے۔ یہ عہد اور پیمان یہ بھی بڑی وسیع چیز ہے، اس میں جو ہے اللہ کے حقوق بھی آ گئے اور بندوں کے حقوق بھی آ گئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، صرف دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل عہد ہے، یہ دراصل ایک بات ہے جو ہم اللہ کو دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اگر اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت کرنے لگیں تو اللہ کے عہد کی خلاف ورزی ہو گئی، بات دیکھو بات سے پھرے جیسا ہو گیا۔ تو کلمہ طیبہ ایک عظیم عہد ہے، ایک عظیم پیمان ہے جو ایمان والا اپنے اللہ سے کرتا ہے، جو ایمان والا اپنے اللہ سے عہد باندھتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور قرآن مجید میں ہے مومنوں کی ایک اور صفت، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ایمان والے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے، بہت بڑا عہد و پیمان۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یا اللہ تو نے جو کہا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پہنچایا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے، ہم نے وہ سنا اور ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنا بڑا عہد ہے، کتنا بڑا پیمان ہے جو ہم اللہ سے باندھتے ہیں۔ تو جو اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ جو اسے پورا نہیں کرتے، جو اس میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ناکام ہیں، انہوں نے فلاح نہیں پائی۔ تو اس طریقے سے اور بھی حقوق العباد، اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور صفت آگے یہ بیان کی گئی ہے ان آیتوں میں، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز سے ذکر شروع ہوا صفات کا، اب نماز ہی پر ختم ہو رہا ہے مومن کی صفات کا۔ کیا صفت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پہلے نماز کہا، یہاں نمازیں، نمازوں جمع کا صیغہ اختیار کیا، وہاں نماز مراد تھی، اور یہاں تمام نمازیں، ایک ایک نماز فرداً فرداً مراد ہے، ایک ایک نماز فرداً فرداً یہاں پر مراد ہے۔ نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزاء نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وقت پر نماز پڑھتے، وقت ٹال کر نماز نہیں پڑھتے، یا نماز کو ضائع نہیں
کرتے، ضائع کر دینا، ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ نماز کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ نماز کے جو ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجود، قاعدہ، نماز کی قرات وغیرہ وغیرہ، ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا لحاظ رکھنا اس آیت کے تحت آ گیا۔ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں میں یہ تمام باتیں آ گئیں، اور جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ میرا جسم پاک ہے، میرے کپڑے پاک ہیں۔ وضو ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، مارا مار ایسا وضو نہیں کرتے کہ ایڑیاں سوکھے رہ گئے یا کونیاں سوکھے رہ گئے، ایسا وضو نہیں، بلکہ مل کر اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ پڑھ بیٹھیں۔ صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ نماز کے ارکان سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی مارا مار پڑھ کر بھاگ نہیں جاتے۔ جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے، اپنے اللہ سے عرض کر رہا ہے، اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ رٹی رٹائی عبارتیں ہوا میں نہیں پھونک دیتے، جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھ کر اور دل سے پڑھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں نماز کی محافظت میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام نمازیں اس طرح پڑھتے ہیں تو وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، ایسے لوگ وارث ہیں، ایسے لوگوں کو ملے گی، کیا ملے گی؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس ان کو ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت فردوس انہیں ملے گی، اور جنت فردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جن کی صفات ابھی بیان کی گئی کہ فلاح پائی، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے بیان کیا گیا، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو فلاح پائے، کامیابی حاصل کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو یہ ہے سورہ مومنون کی آیت 1 تا 11 کے معنی اور مختصر مطلب۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے اور سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔